بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چوتھی تراویح کا خلاصہ۔ چوتھی تراویح میں سورۃ النساء کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا میں آیت مبارکہ بیان فرمائی، جس میں مرد اور عورت کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا اور ان کی پیدائش کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور قدرت ہوتے ہوئے اور عدل و انصاف کی طاقت ہوتے ہوئے 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ عورتوں کو مہر ادا کرنے کا حکم دیا، اور جو کم فہم اور کم سمجھ لوگ ہوں مال ان کے حوالے نہ کرنے کا حکم دیا جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد مرد اور عورت کی اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے کو بیان فرمایا کہ وہ بھی ایک دوسرے کے وراثت کے مالک بنتے ہیں۔ وراثت کے اندر اگر تقسیم ہونے کے دوران ایسے لوگ آ جائیں کہ جو وراثت کے حقدار نہیں ہیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دے دینے کا حکم فرمایا۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو اور یتیم کا مال کھانے کو جہنم کی آگ سے تعبیر فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ حکم جاری فرمایا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو وراثت اور میراث کیسے تقسیم کرنی ہے، اس کے حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ والدین کا حصہ بیان فرمایا، میاں بیوی کا حصہ بیان فرمایا، اسی طرح وہ شخص جس کی کوئی وراثت کے اندر کوئی شامل نہ ہو، کوئی شریک نہ ہو، کوئی اس کا جو ہے وہ وارث موجود نہ ہو، تو اس کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں وہ لوگ کہ جو بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے احکام بیان فرمائے۔ جو جان بوجھ کر گناہ کریں ان کی توبہ قبول نہ کرنے کا اعلان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھے ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرمایا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں پر پابندی لگانے سے منع فرمایا جو بیوہ ہو جائیں، اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اس بات کی اجازت دی جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور ممانعت ہے، ان محرمات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور پاک دامن باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور شیطان کی اتباع سے بچنے کا حکم فرمایا، انسان کی کمزوری کو بیان فرمایا، اور پھر لوگوں کا مال ناحق کھانے سے منع فرمایا اور اس پر عذاب علیم کا اعلان فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں اور مردوں کی جو شرعی ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اجاگر فرمایا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حصہ عطا فرمایا۔ البتہ مرد جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے اور اسے زیادہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کے حقوق بیان فرمائے، اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے، پڑوسیوں کے حقوق، ساتھ بیٹھنے والوں کے حقوق، والدین کے حقوق اور مختلف مساکین کے حقوق قرآن کریم نے بیان فرمائے، اور غلاموں کے حقوق کو اجاگر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو لوگوں کا مال جو ہے، لوگوں کو مال دیتے ہیں دکھانے کے لیے اور ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور پھر اگر کوئی آدمی کسی جگہ چلا جائے پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرنے کا کیا طریقہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بعض بری خصلتوں کو بیان فرمایا، حق سے انکار کرنے کو بیان فرمایا، شرک کی مذمت بیان فرمائی، اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کرنے سے منع فرمایا، طاغوت کی پیروی کرنے سے منع فرمایا اور اس پر جہنم کا اعلان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کو ذکر فرمایا، امانت کو صاحب امانت تک پہنچانے کا حکم فرمایا، اور جن باتوں میں اختلاف ہو جائے ان باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف
پھیرنے کا حکم فرمایا کہ انسان آپس میں الجھنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول اور جو اولی الامر ہیں یعنی حکم دینے والے ہیں علماء فقہا، تو ان کی طرف رجوع کر کے اپنی اصلاح کا انتظام کرے۔ اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے تھے لیکن پھر اس کا انکار کر دیا کرتے تھے، رسول کو معیار اطاعت قرار دیا گیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں ایمان کو لازم قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کا حکم فرمایا اور جو لوگ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اس کے مقابلے میں جو کفار جو دنیا کے لیے جہاد اور قتال کرتے ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی، اور منافقین کے اس گروہ کا ذکر فرمایا جو موت کے خوف سے گھر بیٹھنے میں عافیت سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ موت تو تمہیں اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بھی آئے گی، تم گھر میں بیٹھ جاؤ تو پھر بھی موت سے مفر نہیں ہے۔ رسول کو اطاعت کا معیار قرار دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا، سلام کا جواب اچھے انداز میں دینے کا حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اور قتال کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں اور جو لوگ اس میں بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں اور بہت زیادہ دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ ان سے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اگر کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کی کیا دیت ہے اس کو بیان فرمایا، جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی کیا سزا ہے اس کو بیان فرمایا، اور جو گھروں میں بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہیں اور جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر قرار نہیں دیا، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرتے ہیں، اور جو اسباب ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی، اور موت کے وقت فرشتوں کی طرف سے انہیں جو پیغام دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سفر کے اندر نماز کا حکم بیان فرمایا، قصر کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں نماز خوف کو بیان فرمایا کہ اگر دشمن آ جائے نماز پڑھنا لازم ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، اور آخر میں بتایا کہ ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی ہے مقررہ وقت پر۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب کی پیروی کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کو بیان فرمایا کہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو معیار حق قرار دیا اور آپ کے علم کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم علم عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ جو لوگ رسول کی مخالفت کریں ان کی مذمت بیان کی گئی، اور جو مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا کوئی رستہ اختیار کریں اس کی مذمت کی گئی، شرک کرنے والوں کا انکار کیا گیا، اور اللہ نے شرک کے علاوہ باقی ہر گناہ کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا۔ پھر مسلمانوں کے اندر اور مشرکین کے اندر جو جاہلانہ رسمیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا،
اور اس کے ساتھ ساتھ ملت ابراہیم کا اتباع کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر جو یتیم ہیں اور کمزور مسلمان ہیں، عورتیں ہیں، ان کے کیا احکام لاگو ہوتے ہیں اور ان کے کیا حقوق لاگو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ کسی عورت کو لٹکا کر نہ رکھا جائے، اول اصلاح اور صلح کرنے کی کوشش کی جائے، اگر صلح سے کوئی کام نہ ہو تو پھر اچھے انداز میں اسے جدا کر دینا اپنے سے یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اور اپنی شان کے چند مناظر بیان فرمائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو اجاگر فرمایا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئیں۔ اس کے بعد حق اور سچ کے ساتھ گواہی دینے کا حکم دیا گیا، اگرچہ والدین اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور منافقین کی مجلسوں میں جانے سے منع کیا گیا اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی کچھ علامات بیان فرمائی کہ وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کو اپنا دوست نہ بنانے کا حکم فرمایا، اور پھر منافقین کے لیے جو ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اس کو آخر میں بیان کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔